ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اپنے کام میں مصروف تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ باندی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام شیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس کے حسن کا سحر طاری ہو گیا۔ شیروز کو بلایا اور اسے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے لیے خط لے کر جانے کے لیے کہا اور جواب لے کر ہی لوٹنے کا حکم دیا۔ شیروز وقت ضائع کیے بغیر فوراً گھر آیا، سامان باندھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیروز کے جانے کے بعد بادشاہ اس کے گھر جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ شیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں بادشاہ ہوں۔ شیروز کی بیوی نے کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ شیروز کی بیوی فوراً بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی۔ شیروز کی بیوی بولی، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے سے بولا، اے لڑکی، تجھے پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک؟ شیروز کی بیوی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو مگر مردار نہیں کھاتا۔ آپ بادشاہ سلامت کہاں اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس پیالے میں آپ کا غلام پانی پیتا ہے؟ بادشاہ شیروز کی بیوی کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور فوراً وہاں سے واپس آ گیا، مگر اپنی چپل وہاں بھول گیا۔ اور دوسری طرف شیروز کو یاد آیا کہ وہ خط تو میں گھر پر ہی بھول آیا۔ اس نے گھوڑے کو واپسی کی طرف دوڑایا۔ شیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی۔ شیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اسے اس سفر پر روانہ کیا۔ شیروز چپ چاپ سفر پر روانہ ہو گیا اور خط کا جواب لا کر بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ شیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کی چیزیں اور کپڑے خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو تمام تحائف دیے اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ شیروز کی بیوی جلدی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ شیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، شیروز نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک دن شیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں۔ شیروز کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے اپنا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی نے شیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ اور میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمیں اجڑا ہوا باغ واپس کیا، تمام پھل کھا لیے اور کنواں بھی خراب کر دیا۔ قاضی شیروز کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ہاں بھائی لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟ شیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا میں نے اس سے بہتر حالت میں واپس کیا۔ شیروز کے سالے نے واپسی کی وجہ پوچھی تو شیروز بولا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت یا بغض کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، شیروز، تم اپنے باغ کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، اس میں کچھ شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو اپنا کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل توڑ سکا۔ شیر وہاں کچھ دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ تمہارے باغ کے گرد بہت مضبوط دیوار ہے، اس لیے تم مطمئن ہو کر اپنے باغ میں جاؤ۔ شیروز نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا۔ کسی کی عزت کو روند کر شاید آپ کو وقتی سکون مل جائے، مگر روح کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔